پاکستان ہارا یا جیتا، ان لوگوں کی نیت میں شاید کچھ خرابی ہے. یہ تو سارا آوائی کا آوائی بگڑا ہوا ہے. پورا جو ڈھانچہ ہے پارلیمنٹ کا ان لوگوں سے بھرا ہوا ہے. ٹیکس کے پیسے سے عیاشی کرتے ہیں. عام لوگ ہی عام لوگوں کے مسائل سمجھتے ہیں. صرف عام لوگ ہی عام لوگوں کے مسائل حل کریں گے. مجھے کرکٹ سے صرف اتنی دلچسپی ہے کہ پاکستان ہارا یا جیتا. اور میں نے زندگی میں شاید پہلی دفعہ یہ ایک میچ تھا جو کل رات ہوا انڈیا اور پاکستان کے درمیان، جو ایشیا کپ میں کا جو ٹورنامنٹ ہو رہا ہے، وہ میں نے پہلی دفعہ ایک مکمل میچ دیکھا اور آخر میں سخت مایوسی ہوئی. کھیل میں ہار جیت تو ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جب آپ کی ہار ہی ہار ہوتی جائے تو پھر آپ کو اپنا محاسبہ کرنا پڑتا ہے، سوچنا پڑتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ہمیں ہر وقت ہار ہی ہو رہی ہے. کرکٹ کے میدان میں جو ہماری مایوس کن پرفارمنس ہے وہ نہ صرف کہ ہمارے تقریباً ہر ادارے کی، ہر شعبے کی ناکامی کی، مایوس کن پرفارمنس کی عکاسی کرتی ہے، بلکہ ہمارے سماجی، سیاسی اور معاشی انحطاط کی بھی نمائندگی کرتی ہے. سوائے تحریک انصاف کے لوگوں کے جو ہر موقع کو، ہر واقعے کو، ہر بات کو صرف سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، اس کے پیچھے ملک کا کوئی خیال نہیں ہوتا، ملک کی محبت نہیں ہوتی، وہ صرف پاکستان کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں اور جو موجودہ حکومت ہے اس پہ تنقید کرنا چاہتے ہیں. حکومت پہ تنقید کرنے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ تو جمہوریت میں ہوتا ہے، لیکن صرف ایک ہی چیز کے پیچھے پڑ جانا اور ایک ہی اینگل سے ہر چیز کو دیکھنا، اس میں پھر آپ کو کچھ شک پڑتا ہے کہ ان لوگوں کی نیت میں شاید کچھ خرابی ہے. تحریک انصاف والوں کے علاوہ باقی میرا خیال ہے کہ ملک میں ہر شخص، ہر فرد جو ہے وہ یہ سوچ رہا ہے، اس کی وجوہات تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے. آخر پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ جو بھی اس پہ بات کرتے ہیں، وہ چاہے سیاستدان ہوں، چاہے تجزیہ کار ہوں، چاہے وہ اسپورٹس مین ہوں یا اور کسی شعبوں سے تعلق رکھتے ہوں، میڈیا کے نمائندے ہوں، وہ اصل جو اس کے پیچھے وجہ ہے اس کا یا تو ذکر نہیں کرتے، شاید ان کو یا تو معلوم نہیں ہے، انہوں نے تحقیق نہیں کی، یا وہ اس پر بلیو نہیں کرتے. مجھے نہیں معلوم کہ کیا وجہ ہے، لیکن میں آپ کو اس مقام تک لے کے جانا چاہتی ہوں کیونکہ ہمیں پوچھنا چاہیے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، اچھا اس کے پیچھے کیا ہے، پھر اس کے پیچھے کیا ہے، تبھی آپ معاملے کی جڑ تک پہنچتے ہیں. تو کرکٹ کے میدان میں جو مایوسی ہم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اسی طرح کی مایوسی ہمیں اس ملک کے تمام شعبوں سے ہے، تمام اداروں سے ہے، ہر نظام سے ہے. مطلب آپ دیکھ لیں کہ یہاں پہ بنیادی مسئلہ وہی ہے. عدالتوں کا نظام دیکھ لیں، پولیس کا نظام دیکھ لیں، بیوروکریسی کو دیکھ لیں، بجلی، پانی، تعلیم، صحت، آپ کس کا رونا روئیں گے؟ ہر نظام میں تو ہم آپ فیل ہی ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ جو مسائل ہیں اور اس کے علاوہ جو غربت، بے روزگاری، بھوک کی طرح کے جو سنگین مسائل ہیں، سٹنٹڈ بچے ہیں آپ کے، ان کے پیچھے بھی یہی وجہ ہے. مثلا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی کرکٹ میں جو ہار ہو رہی ہے وہ اس وقت سیاسی بھرتیوں سے ہو رہی ہے. اب سیاسی بھرتیاں اب تو نہیں ہو رہی، یہ تو کب سے ہو رہی ہیں، اور یہ صرف اب اس حکومت میں نہیں ہو رہی، یہ پی ٹی آئی کی حکومت میں بھی ہو رہی تھیں، اس سے پہلے نون لیگ کی حکومت میں بھی ہو رہی تھیں، پیپلز پارٹی کی حکومت میں بھی ہو رہی تھیں، اور اب بھی ہو رہی ہیں. اور نہ صرف کہ وفاق میں ہو رہی ہیں بلکہ صوبوں میں بھی ہو رہی ہیں. اور یہ صرف کرکٹ کے بارے میں بات صحیح نہیں ہے، یہ بات درست ہے ہر ادارے کے بارے میں. آپ تمام ریاستی اداروں کو دیکھ لیں، جب ان پہ تنقید کی جاتی ہے، جب ان کی پرائیویٹائزیشن کا ذکر کیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ جی یہ سیاسی بھرتیاں ہوئی ہیں اور اس سے جو ہمارا اوور ہیڈ ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا ہے، تو اس کا حل صرف یہ ہے کہ اس کو آپ پرائیویٹائز کر لیں اور اس کو سیاست سے یہ بوجھ کم کر دیں. لیکن کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ یہ بوجھ پیدا کیسے ہوا، یہ جو سیاسی بھرتیاں ہیں اس کے پیچھے کون ہے اور وہ کیوں ایسا کر رہا ہے. یہ سوال مشکل سوال ہے کیونکہ یہ آپ کو طاقتور لوگوں سے کرنے پڑتے ہیں. تو اصل بات تو یہی ہے نا کہ اس کے پیچھے سیاستدان ہیں. جب سیاسی بھرتیاں ہو رہی ہیں وہی ہیں جو کہ یہ کام کر رہے ہیں، اور پھر وہی لوگ جو ہیں جب پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں تو جب حکومت میں ہوتے ہیں تو اس کو پرائیویٹائز کرنے کی بات کرتے ہیں، جب وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو اس کی مخالفت کرتے ہیں. ان کی سیاست صرف اپنے مفاد کے ارد گرد گھومتی ہے. یہ اس کو پاور پالیٹکس کہا جاتا ہے. یہ صرف الزام تراشی پہ مبنی ہے، یہ مسئلوں کا حل ڈھونڈنے کے لیے نہیں ہوتی یہ سیاست. ورنہ ابھی تک آپ کے جو آئی پی پیز کے مسئلے ہیں وہ حل ہو چکے ہوتے، آپ کے جو ریاستی اداروں کے پرابلمس ہیں وہ سالو ہو چکے ہوتے، لیکن وہ نہیں ہوئے نا، کیونکہ یہی تو پارٹیاں ہیں جو بار بار حکومت میں آتی ہیں، یہی سیاستدان ہیں جو بار بار حکومت میں آتے ہیں، یہی یہ شوشے چھوڑتے ہیں. لیکن یہ صرف اس لیے چھوڑتے ہیں کہ لوگوں کی توجہ ہٹائی جائے کہ ان کے اصل مسئلے کیا ہیں، بس ان کو اس سے بے خبر رکھا جائے اور سطحی باتوں پہ، فضول باتوں پہ ان کو الجھا کے رکھا جائے اور ان کے سامنے صحیح بات نہ کی جائے.
اور اگر آپ اس کی تفتیش کرنا شروع بھی کریں گے تو آپ کس کس پہ ہاتھ ڈالیں گے؟ یہ تو سارے سیاستدان ایسے ہی ہیں، یہ تو سارا آوائی کا آوائی بگڑا ہوا ہے، اور اسی لیے یہ بات سامنے نہیں آتی، کیونکہ اگر ایک بات کرے گا دوسرے پہ تو دوسرا اس پہ بات کرے گا، تو پھر تو ان کا سارا یہ پول کھل جائے گا نا، تو یہ نہیں کرتے اس پہ بات۔ تو جو عام لوگ ہیں، اصل میں جمہوریت میں جو آخری ذمہ داری ہوتی ہے وہ عام لوگوں کی ہوتی ہے، وہ ان کی ہوتی ہے جنہوں نے ووٹ دے کے ان کو اسمبلیوں میں بھیجا ہے، وہ ان کا محاسبہ کرتے ہیں، وہ ان سے پوچھ گچھ کرتے ہیں، لیکن وہ لوگ خود کمپرومائز ہیں، بیکاز وہ لوگ بھی اس سے خوش ہو جاتے ہیں کہ ان کی سیاسی بھرتی کہیں پہ کر دی، کسی سیاستدان نے ان کو نوکری دلا دی، چاہے وہ چھوٹی موٹی نوکری ہو، چاہے وہ منیمم ویج سے بھی وہاں پہ ان کو کم تنخواہ ملتی ہو، لیکن وہ اس کے لیے جو ہے ان کی پھر خوش آمد میں لگ جاتے ہیں۔ یہ جو سیاستدان ہے نا، یہ اس طریقے کو سیاسی وفاداریاں خریدنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور یہ تو پھر عام لوگ جو ہیں وہ ان سے پوچھ گچھ نہیں کر سکتے، ان سے سوال نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ پھر اسی نظام کے بینیفیشری ہو جاتے ہیں۔ یہی حال جو ہے پولیس کا ہے، تھانے کچہری کا ہے، یہ بیوروکریسی کا ہے، یہ سارے جو ادارے ہیں، یہ سارے شعبے جو ہیں، یہ صرف ایک ایلیٹ کلاس کے مفاد کے لیے کام کرتے ہیں، یہ عام لوگوں کی خدمت کے لیے نہیں ہیں۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ کسی بھی پسماندہ علاقے میں چلے جائیں، کسی بھی آپ چھوٹے، خاص طور سے جو علاقے ہیں، چھوٹے شہر ہیں، گاؤں ہیں، دیہات ہیں، وہاں پہ آپ چلے جائیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پولیس، تھانہ، کچہری، بیوروکریسی، وہ سب کے سب جو ہیں وہ ان طاقتور لوگوں کی مٹھی میں ہیں، ان کے چنگل میں ہیں، اس کے بغیر وہ بات نہیں کر سکتے، سر نہیں اٹھا سکتے، کوئی کام نہیں کر سکتے ان کی مرضی کے بغیر، اور ان میں سے اکثر جو ہیں وہ یا تو خود سیاستدان ہیں، یہ طاقتور شخصیات، اور یا ان کا تعلق طاقتور شخصیات سے ہے، اور اس طرح سے یہ پورا نظام جو ہے یرغمال بنا ہوا ہے ان کے ہاتھوں میں۔ تو اگر آپ میں عام لوگوں سے کہہ رہی ہوں، اگر آپ ذرا تحقیق کر کے ذرا اس پہ ریسرچ کر کے دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بہت سے ماہرین نے، مختلف شعبوں کے ماہرین نے، تعلیم میں، صحت میں، معیشت کے نظام میں، انرجی ایشوز پہ، سب نے تحقیق کی ہوئی ہے، اس پہ بتایا ہے کہ اس میں یہ ایشو ہے، یہ ریسرچ کی ہے اور بتایا کہ اس کے بنیادی پرابلمس کیا ہیں، لیکن وہ جو ان کی مقالے ہیں یا ان کی کتابیں ہیں، ان کو لاگو کرنا تو دور کی بات ہے، یہ لوگ تو اس کو کھول کے بھی نہیں دیکھتے۔ کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں ابھی تک ایسے قوانین ہیں جو کہ غلامی کے زمانے کے قوانین ہیں، اور وہ کیوں لاگو ہیں اب تک؟ تو یہ سوال ان سے پوچھنا چاہیے نا کہ جو قانون بناتے ہیں، عام لوگ تو یہ قانون نہیں بناتے، لیکن عام لوگ یہ سوال بھی نہیں پوچھتے، تو قصور بالآخر عام لوگوں کا ہی ہو جاتا ہے۔ اگر آپ یہ تحقیق کرتے جائیں نا اور پوچھیں اس کی کیا وجہ ہے، اس کی کیا وجہ ہے، تو آخر میں آپ کو سمجھ آئے گی کہ ان سب مسائل کی بنیادی وجہ جو ہے وہ ہمارا بوسیدہ، سڑا بسا، ظالم، استحصالی سیاسی نظام ہے۔ تو یہ جو ہماری پارلیمنٹ کا ایک پورا ڈھانچہ بنا ہوا ہے نا، جس پہ کروڑوں، اربوں، کھربوں روپے خرچ ہوتے ہیں، الیکشن میں خرچ ہوتے ہیں، ان کے مراعات پہ خرچ ہوتے ہیں، ان بلڈنگز میں خرچ ہوتے ہیں، ان پہ ایئر کنڈیشننگ کا خرچہ ہے، ان کی مینٹننس کا خرچہ ہے، مطلب خرچہ ہی خرچہ ہے، وہ سارا صرف ایک مقصد کے لیے بنا ہے، وہ ایک مقصد کے لیے کام کر رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس خاص ایلیٹ طبقے کی مراعات کی، ان کے انٹرسٹ کی، ان کے مفادات کی حفاظت کرنا، ان کی مرضی کے قانون بنانا، چاہے عام لوگ جو ہیں وہ کیا کہوں میں، جہنم میں جائیں۔ اگر ایسا ہے، اگر پارلیمنٹ جو ہے وہ صرف ایک خاص طبقے کے لیے کام کر رہی ہے، ایک خاص طبقے کے طاقت، شہرت، دولت میں اضافے کے لیے وہ بنائی گئی ہے، تو وہ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اور اس کی وجہ جو ہے وہ آپ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ سیاستدانوں سے سوال نہیں کرتے، کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ سوال کرنے کیا چاہیے۔ آپ کو تو الجھایا ہوا ہے چھوٹے چھوٹے کاموں میں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں، سطحی پالیٹکس میں، آپس میں لڑائیاں کر کے، شوشے اٹھا کے، بیانات دے کے، نعرے لگا کے آپ کو بتایا جاتا ہے کہ بس یہی سیاست ہے، جلسے کر لو، مارچز کر لو، دھرنے کے دے دو، ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے آپس میں بحثیں کر لو، لیکن وہ بحثیں بھی آپ کے لیے فضول ہیں، جن ایشوز پہ ہوتی ہیں ان کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن آپ کو معلوم نہیں ہے، آپ ان سے سوال نہیں کرتے، آپ ان سے جواب دہی نہیں مانگتے۔ تو یہ جو سیاسی بھرتیاں ہیں، یہ آپ کے لیے جو چھوٹے موٹے کام کرا دیتے ہیں، جو آپ کو کبھی کبھی راشن دے دیتے ہیں، کبھی کبھی حاتم طائی کی قبر پہ لات مار کے آپ کی کوئی مدد کر دیتے ہیں، جو انہوں نے ادارے کھولے ہوئے ہیں فلاحی کاموں کے، جو کہ میں آپ کو بتا دوں کہ وہ غیر قانونی جو دولت انہوں نے کمائی دی ہے نا، اس سے چلتے ہیں یہ، تو یہ آپ کی سیاسی وفاداریاں خریدنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو جب آپ یہ کام کرتے ہو نا کہ آپ ان سے چھوٹے موٹے کام کرا کے ان کو ووٹ دیتے ہو، تو بیسیکلی آپ اپنے آپ کو بیچ رہے ہو، اپنا مستقبل بیچ رہے ہو ان کے ہاتھوں۔
چھوٹی سی قیمت پہ، تھوڑی سی قیمت پہ، کیونکہ آپ کو عقل نہیں ہے، آپ کو سمجھ نہیں ہے۔ تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو سیاسی بھرتیاں ہیں یہ کیوں ہوتی ہیں؟ مطلب وہ تو میں نے کہہ دیا کہ آپ ان سے سوال نہیں کرتے، لیکن آپ خود بھی پوچھیں نا کہ یہ سیاسی بھرتیاں کیوں ہوتی ہیں؟ اس کے پیچھے دو ہی وجہ ہیں، ایک میں نے ابھی آپ کو بتا دی کہ یہ اس سے سیاسی وفاداریاں خریدتے ہیں، دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ بالکل ناکام ہو چکے ہیں اس ملک میں بے روزگاری کے مسئلے کا حل ڈھونڈنے میں۔ ترقی یافتہ ممالک میں جہاں بھی بے روزگاری کی بات ہوتی ہے وہاں پہ ریاست کی یہ ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ بے روزگاری کی شرح کو کم کرے۔ ان کے جو بھی پروجیکٹس ہوتے ہیں، ان کے جو بھی پلانز ہوتے ہیں، وہ جو بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس ہیں یا وہ کسی چیز کو اپ گریڈ کرنا چاہتے ہیں، پیچھے اس کے ایک مقصد ہوتا ہے۔ وہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو کس طرح سے روزگار کے زیادہ مواقع دیے جائیں۔ لیکن یہاں پہ جب پروجیکٹ بنتے ہیں اور پروگرام بنتے ہیں اور لاگو ہوتے ہیں، اس کے پیچھے ایک جو مین وجہ ہوتی ہے یا جو جس کی بات پبلک میں اکثر ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جی ہمیں کیا فائدہ ہوگا اس سے۔ جب ریاست روزگار کی بات کرتی ہے، روزگار کے مواقع پیدا کرنے کی بات کرتی ہے، تو پھر وہ اس کے لیے جو تعلیم کا فوکس ہوتا ہے وہ ٹیکنالوجی پہ، سائنس پہ، اور جو اپ اینڈ کمنگ جو آپ کی جو ٹیکنالوجی ہوتی ہے یا جو پروگرس ہو رہی ہوتی ہے کسی بھی شعبے میں، چاہے وہ صحت کا نظام ہے، چاہے وہ علاج معالجے کی جو سہولیات ہیں، یا وہ آپ کے آئی ٹی سیکٹر ہے، چاہے وہ کوئی بھی سیکٹر ہو، اس میں دیکھا جاتا ہے کہ لوگوں کو، نوجوانوں کو اس سیکٹر میں کیسے ٹریننگ دی جائے، تعلیم کے جو ادارے ہیں وہاں پہ اس سیکٹر کو کیسے مضبوط کیا جائے تاکہ جب نوجوان وہاں سے تعلیم حاصل کر کے نکلیں تو ان کے لیے دنیا میں روزگار کے راستے کھلے ہوں۔ اسی طرح پلان طریقے سے جو تعلیمی ادارے ہوتے ہیں اس کو مارکیٹ کے ساتھ کنیکٹ کیا جاتا ہے کہ مارکیٹ میں کن سکلز کی ضرورت ہے، ان سکلز کو پروموٹ کیا جاتا ہے۔ تعلیمی اداروں میں باقاعدہ سے وہ لوگ ہوتے ہیں جو بچوں کو گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ اس شعبے میں جاؤ گے تو آپ کے لیے یہ اپرچونٹیز ہیں، اس شعبے میں جاؤ گے تو یہ اپرچونٹیز ہیں۔ اس طرح سے جو ترقی یافتہ ممالک میں جو حکومتیں ہوتی ہیں، ریاستیں ہوتی ہیں، وہ یہ کام کرتی ہیں۔ تو ریاست کی بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ تمام لوگوں کو ان کی صلاحیت کے مطابق روزگار دے اور ان کے کام کے مطابق معاوضہ دے۔ اب صلاحیت جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی جاتی ہے۔ اگر وہ صلاحیت کل کو لکڑی کاٹنے میں تھی تو آج وہ آئی ٹی سیکٹر میں ہے، وہ اے آئی سیکٹر میں ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں ہے، اور بہت سی اپ اینڈ کمنگ چیزیں جن کا اس ملک میں ذکر ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ بھی ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو مزید ٹریننگ دے، ان کو جو سائنس اور ٹیکنالوجی ہے، جو تحقیق ہے، ریسرچ ہے مختلف شعبوں میں، اس سے آگاہی دے اور اس کے مطابق ان کو وہ تعلیم اور ان کی جو صلاحیتیں ہیں وہ اجاگر کرے، تاکہ جب نوجوان عملی زندگی میں آئیں تو وہ ان صلاحیتوں سے، ان ہنر سے وہ لیس ہوں جس سے کہ ان کو روزگار مل سکتا ہے۔ اس وقت پاکستان میں بات ہو رہی ہے کہ جی پاکستان میں بہت سے ملک جو ہیں وہ سرمایہ کاری کے لیے تیار ہیں، مطلب آپ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں کہ سعودی عرب سے ہمارا یہ معاہدہ ہوا، امریکہ سے یہ ہوا، چین سے یہ ہوا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ بات نہیں ہو رہی کہ یہ معاہدے اصل میں ان کی شقیں کیا ہیں اور اس معاہدے سے عام لوگوں کو کتنا فائدہ ہوگا، عام لوگوں کے لیے جابز کتنے کریٹ ہوں گے، اور وہ کس قسم کے جاب ہوں گے۔ کیا ان کو پھر سڑکوں پہ پتھر کوٹنے کے لیے لگا دیا جائے گا، یا ان کو کچھ ٹریننگ دی جائے گی، کچھ نالج میں ان کے اضافہ کیا جائے گا، کچھ ان کو ٹیکنیکل چیزیں سکھائی جائیں گی تاکہ وہ اپنے آپ کو اپ گریڈ کر سکیں، اپنی صلاحیتوں کو وہ زیادہ مزید جو ہے اس کو بڑھا سکیں۔ اس پہ کوئی بات نہیں ہو رہی اور نوجوان نہیں پوچھ رہے یہ سوال، یہ بات میڈیا میں بھی نہیں ہو رہی، یہ بات انڈر ڈسکشن ہی نہیں ہو رہی کہ ان چیزوں سے جابز پہ کیا فرق پڑے گا، کیونکہ ہمیں معلوم ہے جو گوادر میں ہوا ہے اس میں تو وہاں کے لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو یہ سوال لوگ پوچھیں گے نہیں، ان کو خود نہیں معلوم ہوگا، تو آپ بتائیے مجھے کہ یہ سسٹم کیسے بہتر ہوگا۔ جب سیاستدان آپ کے پاس آتے ہیں ووٹ مانگنے کے لیے، خاص طور سے جب الیکشن ہوتا ہے اور امیدوار آپ کے پاس آتے ہیں اور وہ آپ کو راشن دیتے ہیں یا کوئی آپ کے ساتھ بڑی فیور کرتے ہیں، تو آپ کو ان سے پوچھنا چاہیے کہ جی آپ کا ان مسائل کے بارے میں آپ کا کیا پلان ہے۔ تب آپ ان سے مشکل سوال پوچھ رہے ہوں گے، لیکن مشکل سوال تب پوچھیں گے نا آپ جب آپ کو خود علم ہو کہ سوال کیا پوچھنے چاہیے۔ اس چیز کو آپ سمجھیں، جانیں۔ میں بار بار کہتی ہوں کہ جب تک آپ اپنے
اندر علم میں اضافہ نہیں کریں گے، جب آپ اپنے سوچنے کی قوت کو بڑھائیں گے نہیں، جب آپ ہر چیز کو غور سے نہیں سنیں گے اور صرف گھسی پٹی باتوں کے پیچھے چلتے جائیں گے، اپنا دماغ استعمال کرنا سوچیں۔ جب اپنا دماغ استعمال کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ وہ شارپ ہوتا ہے، وہ تیز ہوتا ہے، وہ آپ کو نئی چیزیں سوچنے کی طرف خود ہی آپ راغب ہو جاتے ہیں۔ پھر جو بھی سیاستدان یہ کہتے ہیں آپ کہ جی یہ تو اسٹیبلشمنٹ ہمیں نہیں کرنے دے رہی، یہ تو ہر چیز اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں، اور اکثر لوگ بھی کہتے ہیں کہ جی یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ ہر چیز کا فیصلہ تو اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے، تو پھر آپ ان سے پوچھیں کہ پھر آپ ہم سے ووٹ لینے کیوں آ رہے ہیں؟ جی پھر آپ پارلیمنٹ میں جا کے کیا کریں گے؟ اگر فیصلے اسٹیبلشمنٹ نے کرنے ہیں تو ہم آپ کو ووٹ نہیں دیتے، کیونکہ آپ پھر جا کے جو حکومتی خزانے سے جو آپ تنخواہیں لوگے، جو مراعات لوگے، اس کے آپ اہل نہیں ہو، اس کے آپ حقدار نہیں ہو۔ یہ بات کریں نا آپ ان سے جو آپ سے یہ کہتے ہیں سیاست۔ ابھی جیسے عمران خان کہتا تھا کہ جی ہمیں تو ووٹ لینے کے لیے بھی اسمبلی میں ان سے کہنا پڑتا تھا، مطلب فوج سے کہنا پڑتا تھا کہ وہ ان کے ایم این ایز ایم پی ایس کو لے کے آئے تاکہ وہ کسی بل کے حق میں یا اس کے مخالف بھی وہ ووٹ ڈال سکیں۔ تو وہ اتنا اگر بے بس تھا، اتنا وہ اگر اس میں ہمت نہیں تھی، اگر اس میں جرأت نہیں تھی، تو وہ پھر وزیر اعظم کس بنیاد پہ بنا ہوا تھا؟ اس کو استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا اسی وقت۔ اسی طرح جب لوگ کوئی بھی آپ سے کہے، یہ سیاستدان آپ سے کہیں، تو آپ کو ان کو ووٹ نہیں دینا چاہیے۔ یہ پورا ڈھانچہ ہے پارلیمنٹ کا ان لوگوں سے بھرا ہوا ہے، اور یہ آپ کے ٹیکس کے پیسے سے عیاشی کرتے ہیں، اور آپ جو ہے وہ صرف دیکھ رہے ہیں، اپنے آپ کو امپاور نہیں کر رہے، اپنے آپ کو ان سے سوال کرنے کی آپ اپنے میں جرأت نہیں پیدا کر رہے۔ تو آپ ان لوگوں کو پارلیمنٹ پہ بھیجیں جو آپ کے مسائل حل کر سکیں، جو آپ کے مسائل کو سمجھیں۔ اور میں آپ کو بتا دوں، اسی لیے برابری پارٹی کہتی ہے کہ صرف عام لوگ ہی عام لوگوں کے مسائل سمجھتے ہیں، صرف عام لوگ ہی عام لوگوں کے مسائل حل کریں گے۔ تو آخر کار جو مسئلہ ہے وہ سیاسی ہے، اور سیاسی مسئلہ یہ ہے جو لوگ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ صرف اپنے مفادات کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے پارلیمنٹ میں وہ لوگ بھیجنے ہیں جو آپ کے مفادات کا تحفظ کریں۔ یہ بات جو ہے بنیادی نکتہ ہے جو میں آپ کو اس پورے ویلاگ میں اگر میں آپ کو سمجھا دوں تو میں اپنی کامیابی سمجھوں گی۔ بہت شکریہ۔